ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاکھوں درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم عادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد بس فاروق ذل جاہو جلال محمد بس عثمان ریائی شمع جمال محمد بس حیدر بہار باغ خصال محمد بس اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد۔ میرے انتہائی معزز و محترم جناب سینئر صحافی جناب محترم اعجاز احمد شاکر صاحب اور سجاد احمد صاحب کے والد محترم جناب محمد فاضل صاحب جو پرسوں رضائے الہی سے اس دار فانی سے انتقال فرما گئے ہیں، یہ ان کی ختم کل کی محفل پاک ہے، یہ ان کے احسان ثواب کی محفل پاک ہے، یہ ان کے لیے استغفار اور دعا کی محفل پاک ہے جس میں میں اور آپ تمامی احباب شامل ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب محترم محمد فاضل صاحب کی قبر حشر پل صراط نظام کی ساری منزلیں آسان فرما کے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے بیٹوں کو ان کے خاندان کو ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ معاملہ حسن سلوک کا کیا ہے؟ مالی خدمت، جانی خدمت، قولی اور فعلی خدمت۔ بزرگان دین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ خدمات ہیں جو اولاد پر فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے کہ وہ ایسی خدمات کرے کہ جس سے اولاد جو ہے وہ خوش ہو کر دعا کرے اور اولاد کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سمجھ جائے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے والدین کا کیا مقام ہے میرے لیے؟ فرمایا ہما جنت کا و ناروں کا، فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اگر تو نے اپنے والدین کو راضی کر دیا وہ تجھ سے راضی ہو گئے، تو نے ان کی خدمت کی، انہوں نے تیرے حق میں دعا کر دی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اسماعیل عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ایک بڑی کمال حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت، والدین کی تابعداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک بر الوالدین افضل من الصلاۃ، نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے، حج سے بھی بہتر ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ چار باتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی باتیں ہیں۔ نماز کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ نماز سے انسان کو عروج ملتا ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے اللہ کے محبوب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود۔ اور آگے فرمایا حج، حج کیا ہے؟
ایس زمانے میں 12, 14 لاکھ 15 لاکھ خرچ کر بندہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جائے اور پھر وہاں کو جا کر حج کرے، پھر بھی اس کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہے، مقبول ہے یا مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے والدین تم پر راضی ہیں اور تم نے ایک بار محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کی زیارت کر دی ہے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب امام الانبیاء تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی۔ اور آگے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے۔ آج فلسطین کو وہ صفحہ حسین مٹانے کے لیے اسرائیل کے یہودی جو ہیں وہ بارسلے بیکار ہیں، اگر مسلم دنیا اکٹھی ہو کر ان پر تھوک دے نا، تھوک دے، میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں ان پر تھوک دے تو وہ تھوک کے اندر ڈوب جائے، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے کہ ان کی طرف منہ کرے۔ اور اس لیے وہ ہر روز آئے دن وہ سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے بھی والدین کی خدمت جو ہے وہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی